بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا. وقال علیہ الصلاۃ والسلام ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ملک میں موجودہ حالات میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے. کچھ ریاستوں میں وہاں کا علاقائی الیکشن ہے. آنے والے سال 2024 میں پارلیمنٹ پورے ملک کا الیکشن ہونے والا ہے. ان جیسے حالات کے اندر اگر بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے تو مسلمانوں اگر کسی مذہب اور دھرم کو نشانہ اور ٹارگٹ بنایا جاتا ہے تو وہ مذہب اسلام. ان دو چار جملوں کے پس منظر میں جو بات مجھے کہنی ہے کہ ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا کی اور ایک کامل و مکمل دین اسلام کی شکل میں اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. ہماری دوہری ذمہ داری ہے. ایک ذمہ داری تو یہ کہ ہم اپنے قول و عمل سے اپنے مذہب پر جمے رہیں، ثابت قدم رہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنی آواز کو مؤثر بنائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کو اس کی اس اصلی حالت پر چھوڑ کر کے جائیں، آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہ ہماری آنے والی نسلوں تک ہمارا دین من وعن جیسے ہم تک آیا ہے ویسے ہی ان تک بھی پہنچے. یہ ہماری دوہری ذمہ داری. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان امتوں پر ایک ذمہ داری ڈالی تھی اور وہ یہ ذمہ داری تھی کہ جو دین تمہیں دیا گیا ہے، جو شریعت تمہیں دی گئی ہے، جو احکامات اللہ کا نبی تم تک پہنچا رہا ہے اس پر عمل کرو. ان کی ذمہ داری دعوت و تبلیغ کی نہیں تھی اور جب ضرورت پڑتی تھی تو اللہ پاک کسی علاقے میں کسی قوم کی طرف، کسی قبیلے کی طرف اپنا ایک نبی بھیج دیا کرتے تھے. اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا یہ نبی کی ذمہ داری تھی. لیکن ظاہر بات ہے یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. جس چیز کو بھی اللہ نے وجود عطا کیا ہے اس کا اختتام بھی ہے، یعنی اس کا آغاز اور شروعات ہے تو اس کا اینڈ اور انتہا بھی ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع کیا تھا اور یہ زرین سلسلہ مختلف زمانوں میں، مختلف ادوار میں انسانوں کی ضرورت کے پیش نظر یہ وسیع بھی ہوتا رہا، مختصر بھی ہوتا رہا. لیکن کوئی قوم اور کوئی زمانہ اور کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں پر اللہ کا کوئی نبی نہ آیا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد،
ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی، ایک رہنما بھیجا ہے۔ کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہماری طرف، آپ کی طرف سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ اللہ نے ہر ایک کی طرف بھیجا۔ لیکن اس سلسلے کی ایک کڑی، آخری کڑی، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، خاتم المرسلین بنایا، اور آپ کی نبوت اور رسالت کو کسی قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی زمانے کے لیے مخصوص نہیں رکھا۔ سابقہ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام گزرے، ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت عالمگیر نبوت اور رسالت ہے۔ ہر قوم کے لیے، ہر برادری کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر زمانے کے لیے آپ نبی بنا کر کے بھیجے۔ اللہ نے آپ کو جو دین دیا، دین اسلام، یہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل، اور قیامت تک کے لیے اس کے لیے کوئی مخصوص زمانہ نہیں ہے کہ دین اسلام 100 سال کے لیے، قرآن کریم 100 سال کے لیے، اور کسی ایک علاقے اور کسی ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کریم پورے عالم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ یہی حال آپ کی نبوت اور رسالت کا بھی۔ آپ کی نبوت اور رسالت عالمگیر نبوت اور عالمگیر رسالت ہے۔ آپ کو جو احکامات دیے گئے ہیں، وہ احکامات ایسے ہیں کہ زمانے بدلتے رہیں گے، لوگ بدلتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے، سوچ بدلتی رہے گی، لیکن یہ دین ہر جگہ فٹ رہے گا، انفٹ نہیں رہے گا۔ اللہ نے اس کے احکامات ایسے بنائے ہیں کہ یہ احکامات ہر زمانے میں ہر شخص کے لیے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس پہ کیسے عمل کروں۔ آج سے 100 سال پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی یہی نماز فرض تھی۔ 1400 سال پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی یہی نماز فرض تھی، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کے لیے نماز کے لیے یہی عملی حکم ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1400 سال پہلے جو لوگ تھے ان کے لیے یہ نماز کا نقشہ تھا، ان کے لیے نماز کی یہ عملی ترتیب تھی، آج ہم کیسے پڑھیں گے؟ کبھی آپ کے دل میں اس تعلق سے ایک ذرہ برابر شک شبہ نہیں آیا ہوگا کہ یہ نماز ہم کیسے پڑھیں؟ جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازوں کا پڑھنا پڑھے لکھے کے لیے، جاہل کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، مقیم کے لیے، مسافر کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، شہر میں رہنے والے کے لیے، گاؤں میں رہنے والے کے، ہر شخص کے لیے یہ قابل عمل ہے اور قیامت تک قابل عمل رہے گا۔ اللہ نے ایسا لچکدار دین دیا ہے، ایسا لچکدار دین دیا ہے کہ ہر زمانے، ہر حالات اور ہر انسان پر یہ بالکل فٹ آتا ہے۔ کہیں اور کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ اللہ پاک نے یہ حکم کیسا دے دیا۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اس کے علاوہ جتنے احکامات جو ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ ایک حکم بھی آپ کو ایسا نہیں دکھے گا، ایسا نہیں لگے گا کہ یہ ناقابل عمل ہے۔ ایسا دین اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کے پاس اس سے بہتر دین نہیں ہے، اس طرح کا کامل و مکمل دین نہیں ہے جو دین اللہ پاک نے دیا ہے۔ آج دنیا بھر کی طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ، کہ کسی بھی طرح سے اسلام کو اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے، نیست نابود کر دیا جائے، ان کا وجود باقی نہ رہے۔
اور یہ کوشش جب جہاں ان کو موقع ملتا ہے اس کو پوری طرح آزمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لو آج فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ 35-36 دن ہو گئے تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ ایک طرف دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اور ایک طرف ایسے تھوڑے سے مسلمان جن کے سپورٹ میں، جن کی ہمدردی میں، جن کی مدد کے لیے کوئی بھی کھل کر کے آنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن آپ اطمینان رکھیے، جانیں جا سکتی ہیں، املاک تباہ و برباد ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور ہماری تاریخ رہی ہے، ہم کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہے، ہم ہمیشہ اقلیت میں رہے، ہمیشہ۔ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی طاقت کھڑی ہوئی ہو اور اس نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو آپ نے مینا میں مانگی تھی، جو آپ نے عرفات میں مانگی تھی، جو آپ نے مزدلفہ میں مانگی تھی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی طاقت میری امت پر مسلط نہ ہو جو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ حضور کی دعا ہے اور مقبول دعا ہے۔ حضور نے دعا کی تھی میری امت میں اتحاد اور اتفاق رہے۔ 3 دعا مانگی تھی، کوئی آسمانی زمینی عذاب ایسا نہ آئے جو میری امت کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، کوئی ایسا ظالم بادشاہ، کوئی ایسی طاقت اور حکومت نہ ہو جو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور میری امت میں اتحاد اور اتفاق رہے۔ پہلی دعا اللہ نے قبول کر لی تھی، تیسری دعا آپ نے میدان مینا میں مانگی، اللہ نے قبول نہیں کی، میدان عرفات میں مانگی، اللہ نے قبول نہیں کی، میدان مزدلفہ میں مانگی تو اللہ نے ایک شرط کے ساتھ قبول کی، اور وہ شرط یہ تھی کہ اگر آپ کی امت دین پر رہے گی، شریعت پر رہے گی تو ان میں اتحاد اور اتفاق رہے گا، اور اگر ان میں دین نہیں ہوگا، شریعت نہیں ہوگی، اللہ اس کے احکام اور تابع داری پر یہ متفق نہیں ہوں گے، من مانی زندگی گزاریں گے تو ان میں اتحاد نہیں ہوگا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے کہ یہ قوم آپس میں اختلاف رکھے گی اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتی رہے گی، اور اگر ان میں دین آ گیا تو ان میں اتحاد ہو جائے گا۔ آج ہماری سب سے بڑی ضرورت اتحاد ہے، ہماری صفوں کا اتحاد، ہماری سوچ کا اتحاد، ہمارے عمل کا اتحاد، یہ سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ اور یہ ہم میں کب آئے گا؟ جب ہم میں اور ہماری زندگی میں اللہ کا دین آئے گا۔ یہ مشروط ہے، اگر دین رہے گا تو اتحاد رہے گا، دین نہیں رہے گا تو اتحاد نہیں رہے گا۔ اللہ پاک نے یہ دعا بھی قبول کی، لیکن اس شرط کے ساتھ۔ آج کے زمانے میں اسی چیز کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ آواز تو آپ سنو گے کہ ہماری صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے، ہماری سوچ اور فکر میں اتحاد ہونا چاہیے، ہمارے قول و عمل میں اتحاد ہونا چاہیے، لیکن صرف کہنے سے اتحاد اور اتفاق نہیں آئے گا۔ اتحاد اور اتفاق کے لیے آپ کو اللہ کے دین پر آنا ہوگا۔ غیروں کو اس بات کا پتہ ہے، اس لیے وہ ہمارا دین ہی ختم کرنا چاہتے۔ ایک طرف وہ طاقتیں ہیں جو اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب، ہمارا دھرم، ہماری شریعت اسلام ہے۔ وہ مٹانا چاہتے ہیں اور ہم حفاظت کی فکر نہیں کر رہے۔
بچانا، حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ دین باقی رہے گا، محفوظ رہے گا دو طریقوں سے۔ ایک تو اللہ کا مکمل دین ہماری زندگیوں میں ہو، ہم اس پر خود عمل کریں، ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم حج کریں، عملی طور پر اس چیز کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اور اسلام نے جو احکامات دیے ہیں، عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت، ان چاروں شعبوں کے اندر اللہ کے جو احکامات ہیں انہیں ہم اپنائیں اور اس پر عمل کریں، تبھی یہ دین بچے گا اور ہماری زندگی میں رہے گا تو لوگوں کو دکھے گا، اس کی اچھائیاں، اس کی خوبیاں لوگوں پر واضح ہوں گی۔ دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اسے آگے بڑھائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ انبیاء کرام کے آنے کا سلسلہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اب کوئی نبی، کوئی رسول قیامت تک نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی خبر دی ہے کہ قیامت تک نبوت کے 30 جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوں گے، کلہم کذابون دجالون، یہ سب جھوٹے اور مکر و فریب میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اب ظاہر بات ہے دین کو آگے بڑھانا ہے، دین آگے جائے گا کیسے؟ آج تو ہمیں ہر طریقے سے اسلام دشمن طاقتیں دعوت و تبلیغ سے روکنے کی کوشش کر رہی، الگ الگ نام سے، دھرم پریورتن، مذہب کی تبدیلی، قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی شخص مذہب تبدیل نہ کر سکے، ہر ایک کو پابند کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ ساری دنیا کو پتہ ہے لوگ پارسی مذہب قبول نہیں کر رہے، لوگ عیسائی مذہب قبول نہیں کر رہے، لوگ یہودی مذہب قبول نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دیش میں جن کے پاس کوئی دھرم نہیں تھا، اب ان کے پاس بھی ایک دھرم آ گیا ہے، سناتن دھرم، کوئی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج دنیا اگر کسی مذہب کو قبول کر رہی ہے تو وہ صرف اسلام، صرف اسلام۔ اور یقین مانو اگر مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے لگے تو اسلام میں اس طرح لوگ داخل ہوں گے جیسے قرآن کریم میں ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھو گے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ آئے گا وہ زمانہ، آئے گا وہ زمانہ، مایوسی نہیں ہے، حضور کی پیشن گوئی ہے، وہ زمانہ آئے گا اور ہر حال میں آئے گا۔ ہم نہیں دیکھ سکیں گے، کوئی بات نہیں، ہماری اولاد دیکھے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ ہم ہی دیکھ لیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کچھ ہمیں ہی مل جائے۔ آئے گا وہ زمانہ، لوگ اسلام ہی میں آ رہے ہیں، اس لیے اسلام کو اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے دیش ہی میں نہیں، پوری دنیا میں۔ آپ دیکھ لو پارلیمنٹ میں قانون بنتا ہے تو 3 طلاق کا بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان میں صرف یہی ایک دین ہے اور اسی دین کے ماننے والے لوگ ہیں اور اسی پر عمل کرنے سے اچھا یا برا تمہیں لگتا ہے؟ اور بھی تو بہت سارے مذاہب ہیں نا، آپ کو اس کے بارے میں کبھی کیوں فکر نہیں ہوتی؟ انہیں ڈر ہے کہ یہ دین زندہ دین ہے، یہ دین زندہ دین ہے، مرا سانپ کتنا بھی زہریلا ہو کوئی اس سے ڈرتا نہیں ہے، اور زندہ سانپ ہو تو چاہے وہ زہریلا نہ ہو، اچھے اچھے کی ہمت نہیں ہوتی قریب آنے کی۔ ہمارا دین زندہ دین ہے، زندہ دین۔ لوگ ڈرتے ہیں تو اسی سے ڈرتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں۔
اور یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ کاش اگر ہماری زندگیوں میں دین مکمل آ جاتا تو ہمارا ایک ایک عمل لوگوں کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کرتا۔ کبھی آپ سفر کرو، ٹرینوں میں نماز کا وقت ہو اور آپ بھیڑ بھاڑ میں بھی تھوڑی سی خوشامد کر کے لوگوں سے 2 رکعت نماز کی جگہ مانگ کر نماز پڑھ لو، جو لوگ آپ کا کھڑا رہنا پسند نہیں کرتے تھے آپ کو بولیں گے ملا جی بیٹھو، اور ان کی نیند پوری ہو جائے گی، برت خالی کر دیں گے، بولیں گے ملا جی سو جاؤ۔ یہ ہم میں کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا، اگر وہ متاثر ہوئے تھے تو نماز سے متاثر ہوئے، ہمارے عمل سے متاثر ہوئے تھے، ہماری شکل و صورت سے نہیں، ہماری داڑھی ٹوپی اور کرتا پائجامے سے نہیں۔ آج تو یہ چیزیں ان کے لیے نفرت کا سبب بن گئی، اور آج اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ٹرین میں نماز نہ پڑھو، ریلوے اسٹیشنوں پہ نماز مت پڑھو، ہوائی اڈوں پر نماز مت پڑھو، فلائٹ میں نماز مت پڑھو، ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ وہ ان کی مذہبی رسومات ادا کریں گے، دوسرے لوگ سوچنے لگیں گے یہ کون سا کام کر رہے ہیں۔ یعنی ان کی عبادتوں کا طور طریقہ آدمی کو متاثر نہیں کرتا، بلکہ ان کے طور طریقوں کو لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا، یعنی عقل اس کو قبول نہیں کرتی، دل قبول نہیں کرتا، لیکن ہماری شریعت کا ایک ایک عمل ایسا ہے کہ اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، لوگوں پر وہ عمل اثر انداز ہوتا ہے اور لوگ قریب آنے لگتے ہیں، مانوس ہونے لگتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں اگر کوئی مذہب ہے جس کو لوگ دل سے قبول کرتے ہیں تو وہ اسلام۔ اسی لیے ہمارے دیش میں پابندی قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دھرم پریورتن، کہ لوگ مذہب تبدیل نہ کریں۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اگر ان کا مذہب لوگ قبول کرتے تو کیا وہ قانون بناتے؟ نہیں بناتے۔ لوگ ان کے مذہب سے نکل کر کے اسلام میں آ رہے ہیں، اس لیے ان کو تکلیف ہے۔ آپ یقین مانو، آج ہماری زندگیوں میں جتنا دین ہے 10% بھی نہیں ہے، 10% بھی نہیں۔ آپ اگر غور کرو گے اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں جانے دو، اپنے بارے میں غور کرو کہ میں مسلمان ہوں، میری زندگی میں کتنا دین ہے، عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت، یعنی پوجا پاٹ میں، عبادات میں، معاملات، خرید و فروخت، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں ایک دوسرے کے تئیں حقوق کی ادائیگی، پڑوس ہو، ماں باپ ہو، بیوی بچے ہو، دوست احباب ہو، اپنے اور پرائے ہوں، ان کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، معیشت یعنی کمانا، کیسے کمانا چاہیے، معاشرت کیسے رہنا چاہیے، حتیٰ کہ جانوروں تک کے ساتھ اگر ہمارے معاملات ہوں تو ہماری شریعت نے احکامات دیے کہ جانوروں کے تئیں تمہیں کیسی ذمہ داری پوری کرنا ہے۔ ہم نہیں کرتے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ 10% بھی دین نہیں ہے۔ بولتے ہوئے تردد ہوتا ہے۔ آج 100% میں سے 2-2.5% دین لوگوں کی زندگی میں ہے بس۔ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر 20% دین بھی مسلمانوں کی زندگی میں آ جائے تو اللہ ان کو دنیا کی حکمرانی عطا کرے۔ کتنا دین؟ 20%۔ اور 100% تو ہے، ایسا ہے کہ اگر 100% دین قوم کی زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں آ جائے تو جو قوم پتھر کو پوجتی ہے، سورج کو پوجتی ہے، جانوروں کو پوجتی ہے، ہر اچھی بری جس سے ڈر لگے اس کو پوجتی ہے، جس سے کچھ بھلائی کی امید ہو اس کو پوجتی ہے، مسلمانوں میں 100% دین آ جائے گا تو پتہ نہیں دنیا میں کیسا انقلاب آئے گا۔
20% دین اگر آ جائے لوگوں کی زندگی میں، اللہ حکمرانی عطا کرے گا۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین کیسے آئے اور یہ دین آگے کیسے پہنچے، اس بات کی فکر کرنا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہندوستان میں ان اکابرین علماء کرام کو جنہوں نے دین کو باقی رکھنے کے لیے جب ملک آزاد ہوا، انگریزوں کو بوریا بستر گول کرنا پڑا، تو پورے ملک میں گھوم پھر کر کے مسلمانوں میں دین رہے اس کے لیے مکتب قائم کرنے کا ماحول بنایا، اور پورا دین سمجھنے والے اور پورا دین سمجھانے والے ہمارے درمیان رہے، اس کے لیے بڑے بڑے مدرسوں کا قیام عمل میں لایا۔ آپ ہندوستان سے کم باہر گئے ہوں گے، جو لوگ جاتے آتے ہیں ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ اللہ ہمارے ان علماء کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے اس دین میں اس ملک میں، اس دیش میں مسلمانوں میں اللہ کا دین رہے، آنے والی نسلوں میں اللہ کا دین پہنچے اور اسی طرح پہنچے جیسا ہم تک آیا ہے، بغیر کسی تبدیلی کے۔ ان علماء کی یہ کوشش تھی، مکاتب دینیہ کا قیام، مدارس دینیہ کا قیام، یہ ذمہ داری تھی اور انہوں نے اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کی۔ ہمارا شہر بھی الحمدللہ نمایاں ہے، اس مقام نمایاں ہے پورے مہاراشٹر میں، پورے ملک میں، کہ یہاں پر آج سے 100 سال سے پہلے سے اس بات کی کوشش ہوتی رہی کہ اللہ کا دین لوگوں کی زندگیوں میں رہے اور اللہ کا دین مکمل طریقے پر سمجھنے والے، سمجھانے والے لوگ رہے، اس لیے مدرسے قائم کیے۔ ایک زمانہ تھا لڑکیوں کے مدرسے میں دنیا کے 40 ملکوں کی لڑکیاں پڑھنے آتی تھیں۔ سب سے پہلے قائم ہونے والا ادارہ بیت العلوم، جس کے قیام پر 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا۔ اس کے بعد پھر مدرسہ اسلامیہ ہے، معہد ملت ہے، دارالعلوم محمدیہ ہے، اور بھی بہت سارے چھوٹے بڑے ادارے اور مکاتب قائم ہیں، اور الحمدللہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں کچھ نہ کچھ دین کی شدھ بدھ ہے۔ آپ باہر جاؤ گے، اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو دین کی بنیادی تعلیمات کا بھی علم نہیں، حالانکہ وہ پڑھے لکھے لوگ۔ یہ دوہری ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے، ہمیں اپنا دین اپنی زندگی میں لانا ہے، پہلا کام۔ دوسرا کام، ہمارا یہ دین ہماری نسلوں تک بھی پہنچے، آنے والے لوگوں تک بھی پہنچے، اس کی بھی ہمیں فکر کرنی۔ مدارس اسلامیہ مکمل قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سمجھنے والے، سمجھانے والے افراد تیار کرتے، علماء تیار کرتے ہیں کہ جو دین کو اس کی اصلی حالت پر رکھ کر کے اسے آگے تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مسجد کے ذمہ داران کو، دیر سے صحیح لیکن کئی سالوں سے اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے شہر میں جو مدارس ہیں وہ مضبوط اور مستحکم، ان کو مالی اعتبار سے کمزور کرنے کے لیے دیش میں برسر اقتدار طاقتیں مسلسل کوشش کر رہی ہیں کہ ان کے پاس سرمایہ نہ آئے۔ بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں ہوتا، سرمایہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے ان تمام سوتوں کو اور ان تمام ذرائع کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے مدارس میں جان آتی۔ آج مسجد کے ذمہ داران کی طرف سے جو فیصلہ لیا گیا تھا، اسی فیصلے کے تحت مدرسہ اسلامیہ بڑا قبرستان
جس کو حضرت مولانا جمال الدین لبیب انوری رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا تھا، جو جامعہ ڈابھیل سے فارغ تھے اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے آ کر کے مدرسہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی تھی۔ سینکڑوں علماء اور حفاظ نکل کر کے مالیگاؤں اور مالیگاؤں سے باہر دور دراز علاقوں تک دین کا کام کر رہے۔ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، احساس اور پتہ نہیں ہے، لیکن آپ اگر اپنے شہر سے نکلو گے، دیہاتوں میں جاؤ گے اور دیکھو گے، ایک ایک آدمی انہی مدرسوں کا پڑھا ہوا، قسم و پرسی کی حالت میں، گاؤں کے لوگ ان کو پوری تنخواہ بھی نہیں دے پاتے، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنی تمام ضرورتوں اور تقاضوں کا گلا گھونٹ کر کے وہاں رہتا ہے، اور مسلمانوں کے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم، قرآن کریم ناظرہ اور حفظ، اور پھر مکتب کی زندگی کے موٹے موٹے دینی مسائل بتاتا ہے۔ بڑی قسم و پرسی کے ساتھ میں وہاں رہ کر کے یہ کام کر رہا ہے۔ جا کر کے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، ہمیں تو اللہ نے کتنی اچھی حالت میں رکھا ہے، جیسا چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں پہنتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہمارا چاہت پوری ہو جاتی ہے۔ اور ایک یہ لوگ ہیں کہ جو سالوں سال اس حالت میں گزار دیتے ہیں کہ اپنی مرضی کا کھانا بھی نہیں کھا پاتے، اپنی مرضی کا، اپنی چاہت کا کپڑا بھی نہیں پہن پاتے، لیکن مسلمانوں کے بچوں کو دین کی تعلیم ملے اس کے لیے سب کچھ قربان کر کے وہاں رہتے۔ مدرسہ اسلامیہ کے ذمہ داران آئے اور وہ ان کے دروازوں پر آپ کے تعاون کے منتظر ہوں گے، آپ اچھا تعاون کریں گے نا۔ اسی کے ساتھ جمعیت علماء نے دینی تعلیمی بورڈ قائم کیا تھا۔ کب قائم کیا تھا؟ جب آزادی کے بعد اس ملک میں ہر مسلمان بچہ دینی تعلیم سے، دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ ہو، پیراستہ ہو، تو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا حفظ الرحمان سغاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے، مولانا محمد میاں اور دیگر علماء نے پورے ہمارے مہاراشٹر کا دورہ کیا اور جگہ جگہ مکتب قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت جمعیت میں دینی تعلیمی بورڈ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ آج بھی الحمدللہ پچھلے چند سالوں سے ہمارا جمعیت کا دینی تعلیمی بورڈ مالیگاؤں ہی نہیں، ناسک ضلع ہی نہیں، بلکہ اورنگ آباد ہے، جلگاؤں ہے، نندربار ہے، احمد نگر ہے، ایسے کئی اضلاع میں، دور دراز علاقوں میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں، جنگلات اور پہاڑوں میں تھوڑے تھوڑے جو لوگ آباد ہیں، وہاں پر جو ائمہ نماز پڑھاتے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں دین کی بنیادی، ان لوگوں کو کہیں کلی تنخواہ، کہیں جزوی تنخواہ دے رہے ہیں۔ اگر گاؤں کے لوگ 1000 روپیہ دے رہے ہیں، 800 روپیہ دے رہے ہیں، 600 روپیہ دے رہے ہیں، تو ان کو 1000-1500 روپیہ ہر مہینہ جمعیت علماء دینی تعلیمی بورڈ کی طرف سے دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اس علاقے میں رہ کر کے کام کرتے ہیں۔ ہم بہت لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، اور یہ آج ذہن میں بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مالیگاؤں جمعیت علماء کا دینی تعلیمی بورڈ تقریباً 400 مقامات پر مساجد کے ائمہ اور مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ کو جزوی تنخواہ دے رہا ہے۔ کئی لاکھ روپیہ مہینے کا صرفہ ہے، اور الحمدللہ بغیر کسی اعلان کے لوگ تعاون کر رہے ہیں اور یہ کام آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے جمعیت علماء دینی تعلیمی بورڈ کا بھی آپ حضرات تعاون کریں۔ ان کے سفیر آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ جمعیت دفتر میں جائیے، دینی تعلیمی بورڈ کے نام سے آپ اپنا تعاون دیجئے، کوشش کیجئے کہ ایک یا چند مقامات تک آپ کا تعاون پہنچے، اور وہاں پر جو لوگ پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، وہ وہاں جم کر کے یکسوئی کے ساتھ رہے۔ اگر دین ہوگا ہمارے پاس تو سب کچھ ہمارے پاس رہے گا، اور اگر دین ہی نہیں رہے گا تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔